سالانہ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جو احباب امام بارگاہ سے باہر ہیں، میں ان تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ آپ جلد از جلد فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ پڑھنے والے کافی احباب ہیں جو کافی اس میں سے تشریف فرما ہیں، اور میں بانیان کی بھی یہی خواہش ہے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ موسم اس طرح سے آ کے کہ ہم اسے 5 بجے تک ختم کرنا چاہتے ہیں، لہذا جلد از جلد فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ ملتمس ہوں خطیب آل محمد جناب چودھری مدثر زاہد صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور وارثان ارض و سما کی تمجید کرتے ہوئے دنیا میں اپنے آنے کا مقصد پورا فرمائیں۔ ان کے بعد ذاکر البیت سید امیر الحسن کاظمی الموسوی آف چک ملوک وہ خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذی الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما۔ بانی مجلس کی بھائی میسم کی جو دلی شرعی حاجات ہیں انہیں پورا فرما۔ یا اللہ ان کے رزق مال جان اولاد میں برکت عطا فرما۔ بھائی میسم کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ اس ذکر پاک کا ان سب کو معصومین کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ ان کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ فرش عزا پہ بھی جتنے لوگ موجود ہیں اور جو جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ اس ذکر کا واسطہ ان سب کو بھی معصومین کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اس ذکر کا واسطہ، یا اللہ تجھے واسطہ بیماری کربلا کا امام سجاد کا واسطہ، یا اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی اور آخری دعا ہمارے زمانے کے امام کا جلد ظہور ہو، ہم سب کا شمار آقا کے غلاموں میں ہو۔ آپ سب سے ملتمس ہوں 12ویں آقا کے جلد ظہور کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صلوات۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کی ایک آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ کہہ دو میرے حبیب، کہہ دو میرے حبیب کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا تو مقدر ہی مٹ جانا ہے۔ سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کھلا حق المبین ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حق مبین ہے، اللہ حق ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مسعود، انہوں نے کہا کہ ارن الحق، کہ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی،
سردی بہت ہے لیکن توجہ رہے تھوڑی سی کہ کیا کہا عبداللہ بن مسعود نے. صحابی رسول ہیں, بہت جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے. اب رسول نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ من رعانی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یعنی رسول نے فرمایا کہ میں حق ہوں. تو آپ کے سامنے ابھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں کہ اللہ بھی حق ہے. تو رسول نے کیا فرمایا؟ رسول بھی حق ہے. تو اللہ حق ہے, اللہ کا رسول حق ہے. اب جب رسول یہ بیان فرما چکے کہ جس نے مجھے دیکھا میں اس نے حق کو دیکھا, یعنی فرمایا کہ میں حق ہوں, تو عبداللہ بن مسعود نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حق آپ تک ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی حق ہوگا؟ تو رسول نے جب یہ جملہ سنا نا کہ بھئی رسول کے بعد بھی کوئی حق ہوگا, اگر ہوگا تو یا رسول اللہ فرمائیے کہ وہ حق کون ہے. اتنے میں مسجد نبوی کا ایک دروازہ کھلا, اس دروازے سے مولا علی داخل ہوئے. اب دیکھیں یہ سامعین کی عادت ہے نا, فطرت ہے. آپ دیکھیں میری طرف متوجہ ہیں, اگر یہاں کوئی دروازہ ہو, یہاں پہ اگر کوئی شخص آئے تو آپ سب تقریر تو میری سن رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ آپ متوجہ ہوں گے اس شخص کی طرف جو بعد میں آنے والا ہے. جب اسے دیکھ لیا نا, مولا علی علیہ السلام کو دیکھ لیا, تو اب عبداللہ بن مسعود پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد بھی کوئی حق ہوگا؟ تو رسول مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے اے عبداللہ بن مسعود, حق کو دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. اے عبداللہ بن مسعود, حق کو دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. یعنی مولا علی علیہ السلام کو رسول نے حق کہا. تو اللہ حق ہے, رسول حق ہے, اور میرے مولا علی وہ بھی حق ہے. بھائی رسول کی بہت مشہور حدیث ہے نا, الحق مع علی و علی مع الحق, کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے. اور علی کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے. اور رسول نے ایک دعا مانگی, اللہم ادر الحق حیث ما دار, اے اللہ تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی مڑے. یعنی علی کو ادھر نہ موڑ جدھر حق پھرے, نہیں, حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی مڑے. پتہ یہ چلا کہ میرے مولا علی آگے آگے ہیں, حق ان کے پیچھے ہے. تو یہ مولا علی آگے کیوں ہے, حق پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو آگے ہو. صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. دیکھیں ماشاءاللہ سردی بہت ہے اور سب لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ذکر ایسا ہے محمد والے محمد کا کہ جو انسان کو توانائی بخشتا ہے. تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں, ہاتھ لا کے مجھے داد دے رہے ہیں. تو میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ بھی تھوڑا بہت میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ میرے بعد سید امیر الحسن شاہ صاحب کاظمی انہوں نے مجلس پڑھنی ہے, تو تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے. تو توجہ ہے آپ کے صاحبان کی کہ علی حق ہے اور حق کے ساتھ علی ہے, علی حق ہے. اب یہ حق ایک ایسی منزل آئی رسول اللہ کے بعد کہ مدینے کے گلی سے میرے مولا علی علیہ السلام گزر رہے ہیں اور ہزاروں کا مجمع ہے. وہ مجمع آیا رسول کی طرف, مولا علی علیہ السلام کی طرف, اور آ کے کہنے لگا یا علی اپنا ہاتھ بڑھائیے, ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. تو میرے مولا کا جملہ سنیے گا, مولا ارشاد فرمانے لگے کہ یہ گلی, یہ کوچہ بیعت کا مقام نہیں ہے. اگر تم نے میری بیعت ہی کرنی ہے نا تو آؤ میرے ساتھ, میں مسجد نبوی میں چلتا ہوں, وہاں آ کے میری بیعت کرو.
اب مولا علی آگے آگے ہیں، ہزاروں کا مجمع مولا علی کے پیچھے ہے. مولا علی آئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آئے منبر رسول کے قریب، وہاں بیٹھے، پھر اٹھے. چند سیکنڈ، چند لمحوں کے لیے مولا تشریف فرما ہوئے منبر کے قریب، پھر اٹھے اور اٹھ کے مولا علی نے منبر کے پہلے زینے کو عبور کیا، دوسرے زینے کو عبور کیا، تیسرے زینے کو عبور کیا. بھئی جب تینوں کو چھوڑ چکے نا میرے مولا علی، اب آ کے بھئی جب تینوں زینوں کو چھوڑ چکے میرے مولا علی علیہ السلام، آ کے اس جگہ پہ بیٹھے، منبر کے اس زینے پہ بیٹھے جو مقام محمد تھا، جس پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، جس پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے. جب مجمع میں سے لوگوں نے دیکھا کہ علی اس جگہ پہ بیٹھ کے منبر پہ جس پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے، اس وقت مجمع میں سے ایک بزرگ اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ یا علی، آج آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئے جو رسول کے بیٹھنے کی جگہ تھی. تو تاریخ میں ملتا ہے میرے مولا کو جلال آیا، میرے مولا نے انگڑائی لی منبر پہ اور کہنے لگے، کیونکہ اس بزرگ نے یہ سوال کیا تھا نا، اور اس نے دو جملے اور بھی کہے تھے. اس بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ اے علی، آپ سے پہلے والے بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا کہ وہ احترام رسالت میں منبر رسول کا ایک ایک زینہ نیچے چھوڑ کے بیٹھتے تھے، لیکن آج آپ منبر رسول پہ اس جگہ بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے. تو میرے مولا نے منبر پہ انگڑائی لی. انگڑائی لینے کے بعد میرے مولا نے چوبے منبر پہ ہاتھ مارا. ہاتھ مار کے میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس لکڑی کے تختے کی حیثیت ہی کیا ہے، میں علی تو وہ ہوں جس نے مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں. اس لکڑی کے تختے، لکڑی کے تختوں کی حیثیت ہی کیا ہے. یہ کس نے جملہ ارشاد فرمایا؟ میرے مولا علی علیہ السلام نے. یہ منبر کو لکڑی کا تختہ دو شخصیتوں نے کہا ہے، ایک مولا علی علیہ السلام نے کہا اور ایک سید سجاد علیہ السلام نے کہا. یزید کے دربار میں جب لٹا ہوا قافلہ ہے، مصائب نہیں پڑ رہا، اس وقت جب میرے مولا نے ایک موقع ایسا آیا کہ یزید کی طرف متوجہ ہوئے امام سجاد علیہ السلام اور فرمانے لگے، اے یزید، کیا تو اجازت دیتا ہے میں ان لکڑی کے تختوں پہ چڑھ جاؤں اور بتاؤں کہ میں سجاد ہوں کون، کہ میں سجاد کون ہوں؟ تو یہ مولا سجاد نے بھی منبر کو لکڑی کے تخت کہا. تو ایک عالم ہے، انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اور امام سجاد علیہ السلام نے منبر کو لکڑی کا تختہ کیوں کہا. مولا نے اس لیے کہا، وہ عالم فرماتے ہیں کہ وہ بتانا یہ چاہتے تھے مولا علی علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کہ اگر یہ منبر رسول ہمارے گھر میں رہے تو وہ منبر ہے، اگر غیر کے پاس ہو تو وہ لکڑی کا تختہ ہے، وہ لکڑی کا تختہ ہے. اب میرے مولا تشریف فرما تو تھے منبر پہ، تھوڑی دیر کے لیے مولا نے چند لمحوں کے لیے اپنے سر مبارک کو نیچے جھکایا اور جھکانے کے بعد سر کو بلند کیا اور تاریخ کا مختصر ترین خطبہ ارشاد فرمایا. مولا ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ علی احسانے، الحمدللہ علی احسانے، کہ حمد ہے اس اللہ کی اور احسان ہے اس اللہ کا کہ قد رجع الحق علی مکانے، کہ جس نے حق کو آج اس کی اپنی اصل جگہ پہ پلٹا دیا. حمد ہے اور احسان ہے اس اللہ کا جس نے حق کو اپنی اصل جگہ پہ پلٹا دیا. بھئی یہ حق ہے. اور مولا نے کیا کہا تھا کہ میں نے دوش نبوت پہ قدم رکھے ہیں. بھئی دانے کندھے پہ رسول پاک کے کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ. ادھر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ. اور جب فتح مکہ ہوئی، بت شکنی والے دن میرے مولا علی دوش رسالت پہ سوار ہوئے تو اس دن کلمہ مکمل ہوا
کیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اب جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حد سے اپنے ائمہ کو بڑھا دیتے ہیں. بھئی ہم اپنے اماموں کو حد سے نہیں بڑھاتے، پہلے یہ تو بتائیں کہ ان کی حدیں ہیں کیا. کہنے لگے کہ نہیں، لفظ اللہ اور محمد پہ مولا علی کے پاؤں آ گئے تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں یہ توہین ہو گئی. نہیں، یہ توہین نہیں ہوئی. ابھی دلیل دیتا ہوں. عالم نے بڑی اعلیٰ، ایک ہمارے مذہب شیعہ کی شخصیت ہے، عالم ہے، انہوں نے لکھا کہ توہین نہیں ہوئی. کیسے؟ وہ ارشاد فرماتے تھے کہ مسجد میں اگر جائیں یا گھروں میں قرآن ہوتا ہے نا، قرآن کے اوپر اگر دوسرا قرآن رکھ دیا جائے تو کیا توہین ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. وہ ہے قرآن صامت، کہ ایک قرآن صامت پہ دوسرا قرآن صامت رکھ دیا جائے، توہین نہیں ہوتی. تو اسی طرح فتح مکہ کے دن، بت شکنی والے دن، اس دن کیا ہوا کہ ایک قرآن ناطق کے اوپر دوسرا قرآن ناطق آ گیا، دوسرا قرآن ناطق آیا. اب جب مولا نے ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد. اور مولا کا ایک جملہ ہے انا کسرت الاسنام، کہ میں علی بتوں کو توڑنے والا ہوں. کسی اور نے بتوں کو نہیں توڑا، مجھ علی نے بتوں کو توڑا ہے. اور مولا علی علیہ السلام، یہ رسول کی حدیث ہے کہ معراج میں ملتا ہے، معراج کے واقعے میں، کہ جب رسول اللہ معراج کے دن چلے ہیں عرش کی طرف تو پہلا آسمان وہ رسول نے عبور کیا، دوسرا آسمان عبور کیا، تیسرا آسمان عبور کیا، چوتھا آسمان، چوتھے آسمان تک رپورٹر مل جاتے ہیں. پھر ایک منزل وہ آئی جنہوں نے، یہ رپورٹر کیا ہے؟ معراج کی جو رپورٹ دے رہے ہیں ہمیں، اور وہ باتیں ہم تک پہنچی. پھر جبرائیل، ایک منزل وہ آئی چوتھے آسمان کے بعد کہ صرف ایک ہی رپورٹر ہے اور وہ جبرائیل ہے. جبرائیل ساتھ ساتھ جا رہا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ وہاں پہ پہنچ کے جبرائیل بھی رک گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب میری حد ختم ہو گئی، اب اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھوں گا نا تو میں جل جاؤں گا. پتہ یہ چلا تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے جبرائیل تو ساتھ آ جا میرے ساتھ، تو میرے ساتھ ہے، تیرا ساتھ میرے ساتھ ہے، تو جلنے سے بچ جائے گا. بھئی کہیں نہیں ملتا تاریخ میں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول کے ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا. اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ رسول کے ساتھ ہیں تو نہیں جلیں گے، نہیں، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے. اب رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ مجھے اذن منی کی صدا آئی کہ حبیب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. 1000 مرتبہ. بس آخری فکرہ چند جملے مصاحب کے پڑھوں گا. اذن منی کی صدا آئی کتنی مرتبہ؟ توجہ رہے، کتنی مرتبہ صدا آئی ہے؟ 1000 مرتبہ. اور رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صدا اذن منی میں اتنا فاصلہ طے کیا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. تو دیکھیے 1000 مرتبہ اذن منی کی صدا آئی کہ اے حبیب اور قریبا، اور قریبا. اب رسول فرماتے ہیں کہ میرا جوڑ جوڑ کانپ رہا تھا اور مجھ پہ کپکپاہٹ طاری تھی کہ اتنے میں عرش کے پاس پہنچا. عرش پہ جب میں پہنچا ہوں نا تو رسول کا جملہ ایسے ضائع نہ کیجئے گا خدا کے لیے، میری ساری تقریر بھول جائیے گا، اس جملے کو یاد رکھیے گا. اس وقت رسول فرماتے ہیں کہ میرا جوڑ جوڑ کانپ رہا تھا کہ اتنے میں پردہ غیب سے، غیب کا ایک پردہ تھا، ایک یعنی پردہ لٹکا ہوا تھا غیبت کا، اس کے پیچھے سے ایک ہاتھ آیا، آ کے میرے شانے پہ رکا. میں اس ہاتھ کی لطافت آج تک محسوس کر رہا ہوں. نہیں، جملہ ضائع گیا ہے میرا، میں تھوڑا سا مثال اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کیا ارشاد فرماتے کہ ایک ہاتھ آیا میرے شانے پہ رکا، اس ہاتھ کی لطافت، اس ہاتھ کی کریمی میں آج تک محسوس کر رہا ہوں، اس کے لطف میں آج تک لے رہا ہوں. اور پھر وہ فرماتے رسول ہی کہ بھئی وہ ہاتھ کس کا تھا؟ یہ کسی نے پوچھا تھا نا، تو ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ ہاتھ تھا میرے مولا علی کا. بھئی ید اللہ تھا. نہیں ایسے نہیں. دیکھیں یا تو نعرہ لگنا ہی نہیں چاہیے، اگر لگے تو حق یہ کہ سب اس کا، وہ بزرگ ہیں، انہوں نے اللہ
ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو آپ لوگ یہاں جوان بھی تشریف فرمائے, ایسے نہیں, مل کے باواز بلند نعرہ حیدری. تو اس ہاتھ کی لطافت میں آج تک محسوس کر رہا. وہ ہاتھ کس کا تھا؟ مولا علی کا تھا. بھئی ہاتھ کو بہت سن رکھا ہے. آج میں آپ کے سامنے, یعنی مولا علی کا ہاتھ ید اللہ تو بہت مشہور ہے نا, آپ سب اس سے واقف ہیں, لیکن میں نے آج آپ کے سامنے پڑھنا ہے کہ علی کا پاؤں بھی اللہ کا پاؤں ہے. علی کے قدم بھی قدم اللہ ہے, اللہ کے پاؤں ہیں. گھبرائے نہیں, آپ تو ایسے گھبرائے بیٹھے ہیں. بھئی یہاں پہ میں ایک اہل سنت ہیں, شرح انہوں نے لکھی ہے, شرح نہج البلاغہ. اس میں ایک جملہ لکھا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا مولا علی کو ید اللہ, تو انہوں نے لکھا, ابن ابی الحدید متزلی, انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے, ایک واقعہ لکھا ہے کہ حج کا موسم تھا اور ایک خیمہ لگا ہوا تھا, وہاں پہ خلیفہ دوم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا, خلیفہ دوم نے دیکھا, کس نے, حضرت عمر نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص گزر رہا ہے, اس کے چہرے پہ تماچے کا نشان ہے. تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا, ذرا اس شخص کو تو بلا. وہ شخص جب قریب آیا, پوچھا یہ تیرے چہرے پہ تماچے کا نشان کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے علی نے تماچا مارا ہے. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اپنے غلام کو جاؤ, جا کے ابو الحسن کو بلاؤ. جب میرے مولا علی آئے تو پوچھنے لگے, ابو الحسن اگر مصلحت نہ ہو تو بتائیے کہ آپ نے اس شخص کو اتنا زور سے تماچا مارا ہے کہ اس کے چہرے پہ زخم کا نشان بن گیا ہے. تو اس وقت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ علی کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا کہ یہ شخص حاجی عورتوں کو خیمے میں گھور رہا تھا, تو مجھ علی کی غیرت نے برداشت نہ کیا, میں نے اسے تماچا مار دیا. تو اب تاریخ کے الفاظ ہیں, حضرت عمر مڑے اس شخص کی طرف اور کہنے لگے, اے شخص اب عمر کیا کرے, تجھے عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے مارا. کس نے دیکھا؟ اللہ کی آنکھوں نے, عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے مارا. تو اللہ کے ہاتھ, ید اللہ, مولا علی کے ہاتھوں کو تو حضرت عمر بھی اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں. بس واقعہ تمام کرتا ہوں, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. علی کے پاؤں اللہ کے پاؤں, یہی شرح نہج البلاغہ, اس میں اس نے لکھا, ابن ابی الحدید متزلی, وہ لکھتا ہے کہ علی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدن, کہ علی نے بت شکنی کے دن اس مقام پہ پاؤں رکھے جس مقام پہ اللہ نے معراج کی رات ہاتھ رکھا تھا. یعنی یہاں ید اللہ اور وہاں انہوں نے بھی مولا علی کے پاؤں کو. اور وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ, اچھا میں ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے, بہت گھبرائے ہوئے ہیں آج آپ. بس یہ آخری جملہ ہے, دیکھیں فضائل علی سننا, میں سے آگے کوئی جملہ نہیں کہوں گا. ایک مرتبہ پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیے. وقت بھی تمام ہو گیا, چند جملے مصائب کے پڑھوں گا, ممبر شاہ صاحب کے حوالے کرنا چاہوں گا. توجہ ہے کہ علی کا پاؤں اللہ کا پاؤں. بھئی اللہ کے نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ اللہ کا پاؤں ہوتا ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ اللہ اللہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں ہوں, لیکن وہی اللہ جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتے ہیں, ہم بھی اسے ید اللہ کہتے ہیں. اور وہی اللہ جس کے پاؤں کو اپنا پاؤں بنا لے تو ہم بھی اسے قدم اللہ کہتے ہیں. اور یہ ایک واقعہ ہے کہ منزل ذیکار, وہاں میرے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے نہج البلاغہ میں. وہاں ایک اپنا پرانا سا جوتا لے کے اسے گانٹھ رہے تھے, اسے سی رہے تھے. کتنے میں عبداللہ بن عباس قریب آئے, آ کے کہنے لگے, اے علی آپ کا یہ جوتا اتنا پرانا ہے, اتنا گھسا پٹا ہوا ہے, پھٹا ہوا ہے, کہ اسے پھینک دیجئے اور نیا جوتا لے لیجئے, اسے دیکھ کے بہت شرم محسوس ہوتی ہے. تو اس وقت میرے مولا نے کیا کہا, میرے مولا نے ابن عباس کی آنکھوں میں دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے, اے ابن عباس, جوتے کو رکھا ایک سائیڈ پہ اور کہنے لگے, اے ابن عباس یہ جوتا تو وہ ہے. اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے. وہ کہنے لگے عبداللہ بن عباس کو دیکھ کے مولا علی کہ اے ابن عباس, دنیا کا تخت سلطنت وہ ہے جس پہ لوگوں کے پاؤں آتے ہیں, تو کیا مجال ہے دنیا والوں کے تخت سلطنت کی کہ اس پہ تو لوگوں کے پاؤں آتے ہیں. میں اس جوتے کو کیسے پھینک دوں, یہ جوتا وہ
جس میں اللہ کے پاؤں آتے ہیں. یعنی مولا نے کیا کہا؟ بس آخری صلوات بھیج دیجئے محمد والے. تو مولا علی نے کیا کہا کہ یہ جوتا وہ ہے جس میں اللہ کے پاؤں آتے ہیں. تو اپنے پاؤں کو قدم اللہ کہا یا نہیں میرے مولا علی نے؟ یہ نسبتیں ہیں اور ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے ہیں نا. عزادارو میرے 12ویں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جد مظلوم میں صبح و شام آپ پہ گریا کرتا ہوں اور کس انداز سے کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ ہلی، انہوں نے ایک عمل کیا. خواب میں 12ویں آقا کی زیارت ہوئی، ہاتھ جوڑ کے پوچھنے لگا اے مولا آپ کا یہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے کہ اے جد حسین میں آپ پہ صبح و شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، تو مولا آپ اپنے جد پہ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ ہم عام لوگ تو پانی بہاتے ہیں آنسوؤں میں، آپ خون کیوں بہاتے ہیں؟ اس وقت خود ہی سوال کیا علامہ ہلی نے، خواب کا واقعہ ہے. وہ پوچھتے ہیں مولا اس لیے کہ آپ کے چچا عباس کے شانے کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے. کہا نہیں علامہ ہلی، اگر آج چچا عباس بھی ہوتے نا وہ بھی خون کے آنسو روتے. پھر پوچھا سوال علامہ ہلی نے کہ آقا اے 12ویں آقا کیا آپ اس لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں کہ علی اکبر کو برچھی لگی؟ اس وقت 12ویں آقا فرماتے ہیں نہیں علامہ ہلی، اگر آج علی اکبر بھی ہوتا نا وہ بھی خون کے آنسو روتا. پھر کہا کیا آپ اس لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے؟ کہا نہیں ہلی. تو اب ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں مولا، علامہ علی ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں مولا پھر آپ خون کے آنسو روتے کیوں ہیں؟ اس وقت میرے آقا کا جملہ سنیے اور مجلس تمام ہو گئی عزادارو. اس وقت 12ویں آقا فرماتے ہیں اے علامہ علی ہم آل محمد نے اس وقت خون کے آنسو بہانے شروع کیے ہیں جس وقت ہماری دادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم.